السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب برات ایک فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ وہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن فضائل کے باب میں ضعیف احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث عالم عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ الحوزی میں بھی لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت پر اتنی احادیث آئی ہیں کہ ان کے مطالعے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شب برات کی فضیلت کی اصل ہے، اور ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے شب برات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اور اس رات میں عبادت کرنے کا مسلمانوں کا ہر زمانے میں معمول رہا ہے۔ لہٰذا یہ رات شب برات کی رات 15 شعبان کی رات فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات عبادت کرنا چاہیے، بغیر اجتماع کے ہونی چاہیے، بغیر اجتماع کے۔ مسجدوں میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جماوڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جلسہ جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خفیہ انداز میں اپنے اپنے گھروں میں جس کو جتنی توفیق کے بقدر عبادت کریں۔ اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ اس رات عبادت کی کوئی مخصوص حیت اور مخصوص شکل نہیں ہے، یا نماز کی کوئی مخصوص حیت یا کوئی خاص نماز اس رات کی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس رات مخصوص حیتوں کی نماز پڑھتے ہیں، مخصوص شکلوں کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس نماز کو پڑھنے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں زندگی میں وہ سب ادا ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل بھی اصل بات ہے، اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ جو بھی نماز قضا ہوئی ہر نماز کی قضا کرنی پڑے گی تب جا کے وہ ادا ہوگی۔ اول تو نماز قضا ہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک نماز آپ نے پڑھ لی تو ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو کوئی مخصوص حیت اور شکل کی نماز ایسی نہیں ہے جو شب برات کے موقع پر خاص طور سے پڑھی جاتی ہو، یہ فضول بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پورے سال جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک رات میں عبادت کر لی جائے اور شب برات کے موقع سے خوب جاگ کر عبادت کر لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزیں معاف فرما دیں گے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے بعد آدمی بے لگام ہو جائے۔ یہ بالکل باطل خیال ہے، بالکل باطل خیال ہے۔ بلکہ سال بھر اور ہر وقت جو فرائض اور واجبات ذمے میں عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سے امید کہ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ذکر کریں، تلاوت کریں، نفلی نماز پڑھ لیں اور درود شریف وغیرہ پڑھیں، تلاوت کریں، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ سو جائیں۔ راتوں میں جاگنا اور نکڑوں پر میلہ لگانا، جمع ہونا، یہ سب بے اصل چیزیں ہیں اور بری باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے گویا کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی فضیلت عطا فرمائے، اس رات میں جو خیر و برکت ہے اس میں ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔